بسم الله الرحمن الرحيم له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. گھٹنے چھوڑ دو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیات مبارکہ خطبہ مسنون در پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند ایک گزارشات سے توجہ فرمائیے. آواز تھوڑی جی کھول دو، ادھر ہی بیٹھ. یقیناً نماز دین اسلام دا اہم ترین فریضہ ہے. جس نو ادا کرنا ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے.
جو شخص نماز نہیں پڑھتا ایسا شخص شریعت کی روشنی اندر مومن مسلمان نہیں ہے۔ نماز کفر اور اسلام دے درمیان اندر حد فاصل ہے۔ نمازی ہے تو مسلمان ہے، اگر نمازی نہیں ہے تو کفر اندر ہے۔ اور اس فریضے نو ادا کرنے واسطے شریعت نے نماز نو ادا کرنے واسطے ہر مرد بالغ اور عاقل واسطے مسجد نو اس کا مسکن بنایا۔ کہ ہر بالغ شخص، ہر مومن مسلمان جس تے کان اندر آذان دی آواز پہنچ دی ہے، فرمایا اس تے لازم ہے، ضروری ہے اور نماز آ کے مسجد اندر ہی ادا کرے۔ جس تک آذان دی آواز پہنچ دی ہے وہ مسجد تو باہر نماز ادا کرے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اپنی مرضی نال ہی نماز ادا کرنی سی تو پھر مساجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اور یاد رکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد اندر آ کے نماز ادا کرنا، مسجد اندر پہنچنا، لگن محبت پیار مسجد نال عقیدت رکھنا، یہ رب دے نال محبت اور عقیدت دی نشانی ہے۔ ہر مسلمان واسطے لازم ہے، ضروری ہے کہ جو ہی آذان دی آواز اس تے کان اندر پہنچے فوراً مسجد دی طرف چل نکلے۔ اور اسی طرح ہر مسلمان تے ضروری ہے کہ وہ مسجد دے نال محبت کرے، پیار کرے، مسجد دے معاملات دا اور اس کی ضروریات دا بھی خیال کرے۔ اور یاد رکھیے جو شخص مسجد نہ محبت کرے، مسجد نہ پیار کرے، رب دے گھر دا احترام کرے، اس کی ضروریات دا خیال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے دونوں جہان اندر خیر اور برکت عطا فرمان۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے واسطے دنیا اندر بھی اور بالخصوص آخرت اندر انعامات اور اعزازات دا اعلان کیا۔ یقیناً بڑے خوش قسمت لوگ نے جو مسجد نال محبت، مسجد نال پیار، مسجد نال عقیدت، مسجد دا ادب، مسجد دا احترام، مسجد نال لگاؤ، مسجد دے معاملات دے اندر دلچسپی لینا، مسجد دی صفائی ستھرائی دا خیال رکھنا، با جماعت مسجد اندر پہنچ کے نماز دی ادائیگی دی خواہش رکھنا۔ خوش نصیب نے لوگ جو ان معاملات اندر پیش نے۔ مسجد تنگی دامت دا شکار ہے، مسجد نو جگہ دینے واسطے انہوں دے دل اندر وسعت موجود ہے۔ اور صرف مسجد دے نال ہی نہیں، مسجد دی ہر چیز نہ، مسجد دے ہر معاملے نہ محبت کرنا خوش نصیب لوگاں دی علامت ہے۔ اور مسجد دے اندر منبر اور محراب دا ایک خصوصی کردار ہے۔ اس منبر تے کھڑے ہونے والے خطیب، اس مصلی تے کھڑے ہونے والے امام دے نال محبت کرنا مسجد دی محبت دی علامت ہے۔ موجودہ حالات اندر جہاں اور بہت زیادہ فتنے عوام الناس اندر پھیل چکے، عام ہو چکے، شیطان نو اس بات دا علم ہے کہ فلاں بندہ شرک تو نفرت کردا ہے، فلاں بندہ بدعت تو نفرت کردا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کیڑا راستہ ہے کمزوری ڈھونڈا، کوئی اور راستے تو آ کر کے اس نو گمراہ کرا، کیونکہ شیطان نے رب دے سامنے رب دی عزت دی قسم اٹھا کے کیا سی کہ اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں نہ انساناں نو تیرے بندے نو گمراہ کردا رہاں گا۔
اس نو پتہ ہے بندہ مخلص ہے، عقیدے اندر خالص ہے، عمل اندر خالص ہے، اس بندے دا عقیدہ درست ہے، اے بدعت تو پاک ہے، شرک تو پاک ہے۔ اس نے بڑے بڑے مذہبی خاندانہ دے نوجوان تباہ کیے، مسجد تو دور کر دیے، نماز تو دور کیے، بڑے بڑے مذہبی خاندان اور مذہبی لوگاں دے مساجد نہ رشتے کمزور پڑ چکے۔ انہاں دی اکثریت ہے جنہاں دا مسجد نال کوئی لین دین نہیں ہے، اور مسجد نالوں مکمل رشتہ ختم کر چکے۔ اور پھر سب تو بڑھ کے موجودہ معاشرے اندر ظلم دی جو بات ہے، مسجد اندر آنا، مسجد معاملات کا خیال کرنا اور مسجد تو دوری دی بجائے قربت اختیار کرنا، یہ تو مومن دا وصف ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ جہاں معاشرے اندر فتنہ پھیلیا کہ مسجد تو دوری ہے، مسجد دے معاملات تو دوری ہے، وہاں یہ حقارت پھیل چکی کہ مسجد اور اہل مسجد نو حقارت دی نظر نہ دیکھنے دا فتنہ عام ہے۔ نمازی دے متعلق جس تا مسجد نہ لگاؤ ہے، اس دے متعلق دل دے اندر بغض رکھنا، اس نمازی دے بارے زبان تے گھٹیا جملے لانا ایک فتنہ ہے۔ اور جڑا شخص مسجد نہ محبت کرے، مسجد معاملات دا خیال کرے، نماز دی پابندی کرے، اکثر جہالات دی زبان تے جملے اور چھوٹو ہے تے مسیح تڑے، اور پھر چند ایک لوگ جو مسجد کا رخ کر چکے، انہاں اندر بھی ایک کمی اور ایک فتنہ آ چکا ہے۔ مساجد اندر پہنچنے والے نمازیوں نے شیطان نے جس فتنے کا شکار کیا وہ مسجد دی بے ادبی ہے۔ مسجد اندر لڑائی، مسجد اندر جھگڑا، مسجد اندر فتنہ، مسجد اندر فساد، مسجد اندر پارٹی بازی، امام دے خلاف بہ کے میٹنگ، خطیب دے خلاف بہ کے میٹنگ، نمازیاں دے خلاف بہ کے گفتگو، چگلی، غیبت، انہوں دی عیب جو ہی فتنہ ہے۔ مسجد اندر آواز نو بلند کرنا، ہوٹنگ کرنا، موبائل دا نجائز استعمال کرنا۔ مسجد دا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے دی جگہ ہے، سجدہ عبادت ہے، مسجد عبادت دی جگہ ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ بے شمار واقعات موجود نے، مساجد دے اندر لڑائی جھگڑے اور معاملات قتل و غارت تک پہنچے۔ یقین کیجئے مسجد ایک سکون دی چیز ہے، لیکن جو شیطان فتنے پھیلا رہے ہیں، ان فتنے دے ذریعے اسی مساجد نو بد سکونی اور بے امنی دی جگہ بنا رہے ہیں۔ غیر مسلم دی سازش ہے کہ مساجد دے ماحول نو خراب کیا جائے، مساجد تو لوگاں دا رخ دور کیا جائے، کیونکہ غیر مسلم جان دے اگر مسلمان مسجد اندر جان گے، مسجد اندر پرامن رہن گے، مسجد تو دین دی آواز اٹھے گی، مسجد تو خیر دی آواز اٹھے گی، مسجد تو خیر دین جہاد فی سبیل اللہ دا سبق سیکھ کے نکلن گے، اور اسی غیر مسلم پھر مسلمانہ دے ہتھوں تباہی دا شکار ہو جاواں گے۔ انہاں مسلمانہ واسطے فتنے دے راستے تلاش کر کے مسلمانوں نے فتنے دا شکار کیا۔ ضرورت اس امر دی ہے، مسجد نہ محبت کیجئے۔ مسجد معاملات کا خیال کیجئے، اور یاد رکھیے اصلی سکون مسجد اندر ہے۔ آج بھی جاؤ عرب اندر، سعودی عرب اندر پہنچو، مساجد اندر بندہ پہنچے تو ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ مسجد اندر داخل ہو جاؤ، جمعہ دا وقت ہے، اتنا پیارا اور عمدہ ماحول ہے مساجد دا، کہیں اذان ہوئی ہے، لوگ نوافل پڑھ رہے، کوئی قرآن پاک دی تلاوت کر رہے، کوئی اذکار کر رہے، کوئی دعا اندر مصروف ہے۔ ساڑھے تے رمضان مبارک گھروں سی آنے اسی قیام اللیل واسطے جانے تو مسجد ٹولیاں بنا کے بیٹھ کے اسی او گپ مارنے دنیا دی، او سیاست جھوٹ سارا سی مسجد مارنے، پھر آنے حضرت دی نماز جو سکون نہیں،
مسجد تو سکون دی جگہ سی، اس نو اسی خود بے سکونی ادھر منتقل کر رہے، سکون کی دعائیں نماز پڑھ کے بھی ساڑھے چہرے تے نور نہیں ہے، نماز پڑھ کے بھی روحانیت نہیں ہے، نماز پڑھ کے بھی اطمینان نہیں ہے، نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مساجد دے اندر فتنے پھیل رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے مسجد نو اس تے حقوق دیجئے، مسجد ادب کیجئے، احترام کیجئے، اور جڑے لوگ مساجد تو دور نے انہوں مساجد دے قریب لائیے۔ اللہ دی قسم ہے اس زمین دے کسی ٹکڑے اندر سکون نہیں ہے جو سکون اللہ نے مسجد اندر رکھے ہے۔ ماضی قریب دے اندر ہی ساڑھے ملک دا ایک بہت بڑا ایکٹر، گلوکار، سنگر، توجہ میری طرف کی، سنگر ہے، گلوکار ہے، ایکٹر ہے، جدو رب نے اس نے ہدایت دی، دین دی طرف راغب ہوا، اس نے خود الفاظ کے احسان، اس نے کہا میں بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل اندر اور بیرون ممالک اندر جا کے یورپ دے اندر بڑے بڑے اعلیٰ ترین ہوٹل اندر 5 سٹار ہوٹل اندر پہنچ کے جس سکون نو تلاش کرتا رہا، اس سکون میں نو اتھے میسر نہ آیا، اس سکون میں نو مسجدی صاف اور چٹائی تے نصیب ہویا ہے۔ جس سکون دا میں متلاشی سا، جو 5 سٹار ہوٹل اندر سکون میسر نہ آیا، اس سکون جیدہ میں متلاشی سا مسجدی صاف تے میسر آیا، اور یقیناً سکون بھی مسجد اندر ہے۔ سنیے مسجدوں جگہ نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کر دے، سورہ توبہ پڑھیے، قرآن پاک دا اعلان فرمایا انما یأمر مساجد اللہ۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، پیغام بڑا عمدہ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، انداز ہی بڑا پیارا ہے۔ فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، اللہ پاک فرماندے نے بے شک اللہ پاک دے گھر مسجد نو اوہی لوگ آباد کر دے نے۔ اللہ جی کیڑے لوگ نے جڑے مسجد نو آباد کر دے نے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا مسجد نو آباد کرنے والے وہ لوگ نے جنہ دا اللہ تے ایمان ہے، جنہ دا یوم آخرت ایمان ہے۔ اگلے الفاظ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جڑے نماز نو قائم کرنے والے، مسجد نو آباد کرنے والے نے۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکاة دینے والے یہی لوگ نے جڑے مسجد نو آباد کر دینے۔ وَلَمْ يَخْشَا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ فرمان دینے اور صرف وہ لوگ اللہ کو ڈر دینے۔ فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ پاک فرمان دینے یقیناً یہی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے۔ اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو پھر مسجد نو آباد کیجئے۔ فرمایا ہدایت یافتہ لوگ اونے جڑے مساجد نو آباد کرنے والے۔ اگر میں معنی کرا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا، رب فرما رہے ایمان والے ہونے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، فرمایا مسجدوں آباد او کر دینے جنہ دا رب دی ذات تے اور آخرت تے ایمان ہے، جڑا مسجد دی طرف نہیں جاندہ، جڑا مسجد دی اندر نہیں پہنچدا، جس نو اذان دی آواز سن کے مسجد دی طرف نہیں چلدا، مسجد اندر نماز لی نہیں آندا، جڑا مسجد معاملات دا خیال نہیں کردا، جڑا مسجد نہ محبت نہیں کردا، مسجد ادب احترام نہیں کردا، گویا اس کے اندر ایمان پختہ نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا ایمان والے مسجد نو آباد کرنے والے، فرمایا آخرت ایمان رکھنے والے مساجد نو آباد کرنے والے نے۔ اور رب نے قرآن اندر سورہ توبہ اندر فرما دیا، فرمایا ہدایت یافتہ جماعت ہی وہ ہے جڑے مساجد نو آباد کر دینے۔ ہدایت دے متلاشیوں تو مسجد اندر پہنچیے، مسجد نو آباد کیجئے، درس اندر شرکت کیجئے، خطبہ جمعہ اندر وقت دے آئیے، دروس اندر پروگرام اندر دینی حلقہ جات اندر شریک ہوئیے، تاکہ علم دی بات پہنچے، ہدایت دا نور توڑے سینے اندر داخل ہوئے۔ جدو تسی مسجد اندر پہنچ کے مسجد دی آبادی دا باعث بنو گے، اللہ توڑے سینے نو ایمان اور ہدایت دے نور نہ روشن کر دے۔ لیکن معاشرہ جس لعنت دا شکار ہو چکا ہے،
تھیٹر آباد نے، کلب آباد نے، گراؤنڈ آباد ہو چکے، میچ کھیلے جا رہے، جمعے دے وقت میچ جاری ہے، نماز دا وقت ہے میچ کھیلے جا رہے ہیں، نائٹ میچ کھیلے جا رہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں پڑھتے، ساری رات دے میچ کھیل کے آئے نے۔ جنہاں نے مساجد نو آباد نہیں کیا، کلب آباد کرنے چلے، ایسے شخص اپنے ایمان دی فکر کرے، اس اندر ایمان کس درجے تے پہنچ چکے ہیں۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ سننا توجہ فرمانا، اللہ پاک نے اس آیت مبارک اندر وضاحت فرما دیتی۔ دوسرا مقام سنیے قرآن پاک دا، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ پاک فرماندے نے ان عظیم گھراں اندر جنہاں دے بارے اندر اللہ نے حکم دیتا ہوئے وہ بلند کیتے جاندے نے، اور اس دے اندر نام ذکر کیتا جاندہ ہے، اس دی تسبیح اللہ دا ذکر، اللہ دی تسبیح بیان کر دے نے۔ جڑے عظیم لوگ نے اور رب دے گھراں دے اندر صبح نو بھی تے شام نو بھی اللہ دا ذکر بلند کر دے نے۔ پھر اللہ فرماندے نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ پاک فرماندے نے، سننا توجہ فرمانا، اللہ فرماندے نے او مرد جنہاں نے اللہ دے ذکر تو، نماز قائم کرنے تو، زکاة دینے تو، کوئی تجارت تے خرید و فروخت انہوں نے غافل نہیں کر دی۔ فرمایا او مرد جنہاں نے نماز تے زکاة تے اللہ دے ذکر تو، تجارت دکان غافل نہیں کر دی۔ ایسا نہیں ہے نماز دا وقت ہے دکان تے بیٹھا ہے، خطبہ جمعہ جاری ہے، اس نو نماز تو، اس نو خطبہ جمعہ تو غافل کر دیا۔ رب اندر رجالون، فرمایا او مرد جنہاں نو اونا دی دکان، کاروبار، تجارت، فیکٹری، ملازمت، نوکری، نماز تو اور زکاة تو، رب دے ذکر تو غافل نہیں کر دی۔ اللہ فرماندے نے اور وہ لوگ اس دن تو ڈر دینے جس دن اللہ فرماندے دل اور آنکھاں الٹ جان گیاں تاکہ اللہ انہوں بہترین بدلہ دے۔ فرمایا مسجد نو وہی آباد کر دینے جڑے اس دن تو ڈر دینے جس دن اکھاں الٹ جان گیاں، دل الٹ جان گے، وہ دن قیامت دا دن ہے جس دن زمین تانبے دی بن جائے گی، سورج ایک میل تے اگ برسا رہا ہوئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کسی دے جسم تے کوئی لباس نہیں ہوئے گا، ہر بندہ برہنہ حالت اندر ہوئے گا۔ صدیقہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی برہنہ عورتاں بھی؟ فرمایا جی عائشہ۔ فرمایا محبوب جی پھر تے مرد عورتاں نو ویندے ہون گے۔ فرمایا عائشہ پیاری کی فرما رہی ہے؟ فرمایا اس دن دی سختی اتنی ہوئے گی کسی نو نظر ہلان دی جرت بھی نہیں ہوئے۔ اللہ فرماندے نے جڑے عظیم گھرانو آباد کرنے والے لوگ نے، نمازاں قائم کرنے والے، جنہوں انہوں دی دکان، کاروبار، ملازمت، انہوں نماز کو غافل نہیں کر دی، مسجد تو دور نہیں کر دی، کیوں؟ انہوں دا آخرت دے دن تے ایمان موجود ہے، آخرت دے دن تو ڈر دینے۔ یخافون، انہوں دے دل اندر خوف ہے اس دن دا جس دن اکھاں پلٹ جان گیاں، دل پلٹ جائے گا۔ کبھی تصور کیا اس دن دا بھی؟ اللہ فرماتے جڑے ساڑھے گھرن آباد کر دے اس دن اسی انہوں نے انعام کی دیاں گے۔ فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں لوگاں نو جڑے مسجداں نو آباد کردے رہے نے اللہ فرماندے اسی بہترین بدلہ دیاں گے جو انہوں نے کیتا ہے اور اللہ فرماندے اسی انہوں نے اپنا فضل زیادہ دے دیاں گے اللہ فرماندے نے کیونکہ میں اللہ جس نو چاہنا بے حساب رزق دے دینا وا دکان تے بیٹھ کے نماز چھوڑیے اس وجہ تو نماز چھوڑی رزق دے لالچ اندر دکان تے بیٹھ کے نماز چھوڑیے رب آندا جڑا ساڈے گھر نو آباد کرنے واسطے چل پڑے دکان دا شٹر تھلا کر دے تے نماز بھی مسجد پہنچے مسجد نو آباد کر دے جڑا دکان بند کر کے وقت تے خطبہ جمعہ اندر پہنچ جاوے اللہ فرماندے نے میں اللہ اس بندے نو اپنے فضل نہ بھی نواز دیاں گا تے رزق میں جنوں چاہواں جتنا عطا کر دیاں فضل تو مراد تھے اللہ فرماندے نے میں انہوں اپنے فضل نہ رزق نہ مالا مال کر دیاں گا فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر سنیے تیسرا مقام قرآن پاک دا اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اللہ پاک فرماندے توجہ فرمانا اللہ فرماندے نے بے شک مسجدہ اللہ واسطے نے تسی صرف اللہ دی ذات نو مساجد دے اندر پکارو سنو مسجد دے اندر اللہ پاک نو پکارنا لازم تے ضروری ہے جڑا مسجد اندر آ کے بھی غیر دا نعرہ بلند کردا ہوئے جڑا مسجد اندر بیٹھ کر کے بھی آندا ہے انظر حالنا واسمع قالنا یا رسول اللہ جڑا مسجد اندر بیٹھ کے بھی آندا ہوئے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ او دے کہ میرا پیغام ہے او دے واسطے عرض ہے اللہ دے بندے رب تو بڑی ذات کوئی نہیں رب دے در تو بڑا در کوئی نہیں ہر نبی بھی رب دے در دا محتاج ہے ہر ولی بھی رب دے در دا محتاج ہے انبیاء نے بھی بلایا تے رب دی طرف بلایا ہوئے اولیاء اللہ نے بلایا تے رب دی طرف بلایا ہوئے بزرگاں نے دین نے دعوت دیتی ہے تے رب دی طرف دیتی ہے اللہ اللہ نو پکارو یہ رب تے گھر چ بہ کے بھی یہ رب دے در تے آ کے بھی غیر نو پکارنا ہے تے دسو پھر اللہ دے در تے کیوں بیٹھے جے رب دے در تے بہ کے غیر نو پکارو گے تا رب آندا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی او انسان تو میری قدر نہیں پہچانے ہاں سننا توجہ فرمانا مساجدوں آباد کی دی ہے مساجد دے اندر نماز ادا کی دی ہے مساجد دے اندر آ کر کے مساجد حقوق دا خیال کی دی ہے اور مسجد دے اندر آ کر کے اللہ دا نام بلند کی دی ہے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر سننا توجہ فرمانا مسجد و عظیم ترین رب دا کار ہے مسجد و عظیم ترین جگہ ہوئے جیڑا اللہ تبارک و تعالی نو زمین دے سارے ٹکڑے اندروں پسندیدہ ترین جگہ ہوئے حدیث پاک تے غور کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد محبت نہ درود پاک پڑھیے پیار نہ درود پاک پڑھیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے حکم فرما چھڑیا ہوئے اللہ فرماندے نے ساری زمین دے اندروں سب تو بہترین او جگہ دا ٹکڑا وے جس تے اللہ دا گھر مسجد تعمیر ہو گئی ہے پلاٹ کارنر دا ہوئے کروڑا دی مالیت ہوئے لیکن رب دے ہاں دی کوئی ویلیو نہیں علاقائی اعتبار نہ پلاٹ 10,000 دا کیوں نہ ہوئے لیکن اس تے رب دا گھر تعمیر ہو جائے رب اندہ سب تو بہترین میری زمین تے جگہ وہ ہے جتے مسجد تعمیر ہو چکی ہے مسجد دا مقام ہے مسجد دی فضیلت ہے مسجد دی شان ہے اس پلاٹ دا اتنا مقام ہے جدے تے مسجد تعمیر ہو جائے تو جڑا مسجد تعمیر کرے مسجد بنائے اس کا شان کیا ہے حدیث سنیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ من بنا للہ فرمایا جڑا اللہ واسطے رب دی رضا واسطے اللہ دا گھر مسجد بنائے من بنا للہ اللہ ہی کے لیے یہ تو اس کی نیت ہے انما الاعمال بالنیات جتنی نیت خالص ہوئے گی اسی قدر اللہ اجر عطا کرے لیکن یقین ہوئے کہ میں مسجد بناواں گا اللہ اس تے بدلے اندر میں جنت عطا کرے گا یقین کیسا ہوئے ساڑھا تو یقین بھی کوئی نہیں نہ رہ گیا یقین ہوئے تو اسی مسجد نہ محبت کریے یقین ہوئے تو دین تے عمل کریے جدو اسی پھنسے ہونے ہیں نا ادو مسجد یاد آتی ہے جدو کسی مصیبت چونے ہیں ادو مولوی دا فون نمبر ملتا ہے جدو اسی کسی مشکل چونے ہیں ادو اسی مسجد نہ تعاون کرنے ہیں
جدو کسی مصیبت پھسے ہوئی ہے نا کہ دم شام کران جائی وہ آکے وہ مسجد نہ تامن کرو کوئی صدقہ کرو پھر سانو مسجد یاد آتی دین اسی ادو اپنانے ہیں جدو اسی پھسے ہوئی ہے سنیے صحابی آئی ہے صحیح مسلم چہ حدیث ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی دا دورہ پہندہ دعا کر دو اللہ میں شفا عطا کر نبی پاک نے فرمایا میری پیاری صحابیہ اگر تو اس تے صبر کرے نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینا اللہ اس تے بدلے اندر تینوں جنت عطا کرے کہنے لگی یا رسول اللہ میں صبر کران گی وعدہ ہے میں صبر کران گی جنت ملے گی فرمایا ہاں جنت ملے گی کہنے لگی محبوب جی چلو اتنی دعا کر دو کہ جدو میں نے دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے واہ کیسی پاک باز خاتون فرمایا یا رسول اللہ دعا کر دو کہ جدو میں نے مرگی تا دورہ پڑے میرا سطر نہ کھلے میں برہنہ نہ ہوا نبی پاک نے دعا فرمائی ہے اے عورت چلی گئی ہے صحابہ فرمان دینے صحابیات بیان کر دیا نے جدو پھر عورت نو مرگی دا دورہ پہندہ تے دورے تو بعد جدو دوبارہ صحت یاب ہوندی انہیں کدے نہیں سی پوچھیا انہیں کدے نہیں سی پوچھیا کدے نہیں سی انہیں آکھیا کدے نہیں سی سوال کیتا کہ میں نے جدو دورہ پیا او دے دوران میرا سطر کھلے ہے کہ نہیں محدثین نے لکھا انہیں پوچھیا کیوں نہیں سوال کیوں نہیں کیا کیوں اس کا یقین سی مصطفیٰ نے فرما دیا میں دعا کر دینا ان تیرا سطر نہیں کھلے گا اس کا پیغمبر دی زبان تے حدیث تے اتنا یقین ہے اس نے دورہ باچو پہندہ رہا کدھر نہیں سی پوچھیا میرا سطر کھلے کہ نہیں کیوں دا ایمان سی محمد مصطفیٰ جو فرمایا سچ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہو بیتاً فی الجنہ اس حدیث تے راوی سیدنا عثمان نے فرمایا جڑا اللہ دا گھر مسجد بنائے اللہ اس دا گھر جنت اندر بنائے گا ان سوال پیدا ہوندہ یا اللہ کئی غریب بھی نہیں مسجد بنا سکتے جنت خواہش ماند رہے اونا لی کی حکم ہے دوسری حدیث سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ فاختہ چڑیا دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر مسجد بنا دے نبی پاک نے فرمایا اللہ اندہ میں او دا گھر بھی جنت بنا دے توجہ ہے بھی ان سوال ہوندہ بھی بندہ پوچھے بھی چڑیا دے گھونسلے جنہی بھی مسجد ہوندی ہو جو بندہ بڑا کھلو کے نماز پڑھ سکتا ہے مسجد جماعت ہوندی ہے نماز ہوندی ہے کم از کم 3 بندیاں دی جماعت ہوندی ہے ایک امام ہوئے تے پیچھے 2 مقتدی ہون تے پھر مسجد جماعت ہے ایسے تو 2 بندے بھی نماز پڑھ سکتے جماعت کرانی ایک امام بن جائے دوسرا مقتدی بن جائے تے 2 بندے گھونسلے دے حضرت جی کھڑے ہو سکتے ہوتے ایک بندہ نہیں کھلوندا تے اے کیا مانی حدیث تھا کہ جڑا چڑیا فاختہ دے گھونسلے جتنی مسجد بنائے اللہ اس کا گھر بھی جنت بنائے گا محدثین نے اس کا معنی بیان کیا بزرگوں گوڑے چھوڑ دے ٹیک لا کے مسجد گوڑے پھاڑ کے بیان تو رسول اللہ نے منع کی سنیے نبی پاک نے فرمایا جڑا چڑیا دے گھونسلے جتنی مسجد بنائے اللہ اس کا گھر بھی جنت بنائے گا محدثین نے لکھا ایک اینٹ کھڑی کر دئیے نا تو چڑیا دے گھونسلے جتنی جگہ ہو لیندی جڑا چڑیا دا گھونسلہ ہوندہ ہے نا ایک اینٹ دے برابر تقریباً ہوندہ انہوں کھڑا کر دیتا علماء امت نے محدثین نے لکھا جڑا غریب بھی ہے لیکن نیت دے اللہ میں مال دے تو میں اللہ دا گھر مسجد مکمل اکیلا تعمیر کر دیا فرمایا اے نیت دے اجر ثواب خواہش ہے جنت دی خواہش ہے فرمایا خالص نیت نال ایک اینٹ بھی مسجد دے اندر لگا دے گا اللہ اس سے بدلے انہوں بھی جنت گھر عطا کر دے گا اے مقام ہے اے شان ہے مسجد بنانے دا یہ کوئی عام منصب نہیں ہے کوئی عام جگہ نہیں ہے یاد رکھنا مساجد انبیاء دا ترکہ ہے جاؤ کسی نبی دا محل پوری دنیا کوئی موجود ہے تو دکھا دو کسی نبی نے محلات نہیں چھوڑے بلکہ انبیاء دی وراثت علم ہے انبیاء دی وراثت مساجد نے سیدنا سلیمان علیہ السلام دے بارے قرآن پاک پڑھئے سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری دنیا تے حکومت کی ہے ہواواں تے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکومت دی ہے جنات
سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، مسجد اقصی۔ تعمیر کون کروا رہے؟ سلیمان علیہ السلام، اور تعمیر کرنے والے جنات نے۔ کبھی اس گمان اندر نہ آنا، اگر اللہ مسجد کی خدمت کا کام لے لے کبھی گمان نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس نے اپنے گھر دی نوکری واسطے تو انو قبول کر لیا۔ اے انبیاء دی صفت ہے، اللہ نے انبیاء کو ڈیوٹی دی ہے مسجد معاملات کا خیال کرنا، مسجد بنانا، اس دی تعمیرات کرنا، اس دے معاملات کا خیال کرنا، اے انبیاء دی ڈیوٹی ہے۔ اگر اللہ نے اے ڈیوٹی تو انو عطا کی ہے، رب دا شکر ادا کیجئے۔ اور مسجد اقصی دی تعمیر ہو رہی ہے، بنا کون رہے ہیں؟ جنات۔ رب جس کو چاہے اپنے دین دا کام لے لے، اگر اللہ تو آڑے کو لے رہے تو دا شکر ادا کرو۔ کسی اور کو بھی رب لے سکتا ہے۔ رب کام لینے تے آیت مسجد دی تعمیر ہے۔ سلیمان علیہ السلام جنات کو مسجد بنوا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا ترکہ چھوڑیا؟ مسجد اقصی، جس سے بارے حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ مسجد اقصی اندر ایک نماز ادا کرے 250 یا 500 نماز دے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور دیکھ لو معراج دا سفر پڑھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، تینوں قبلیاں دے درمیان اندر ہے۔ اول قبلہ بیت اللہ تو آغاز ہے، مسجد اقصی قبلے تک زمینی سفر ہے، وہ تو پھر تیسرا قبلہ فرشتیاں دا بیت المعمور ہے، وہاں انتہا ہو گئی ہے۔ قرآن پاک اندر ذکر موجود ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اے انبیاء دا وصف، انبیاء دا خاصہ مساجد دی تعمیر کرنا، مساجد معاملات دا خیال کرنا۔ سمجھنا ہے تے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو پڑھیے، جنہ دی سنت ادا کی تھی، جنہ قربانی کرنی آسان ہے، سیرت ابراہیم اور سیرت اسماعیل اپنانا مشکل ہے، لیکن اگر اندر ایمان موجود ہے تو آسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی ڈیوٹی لگی ہے، بیت اللہ کعبۃ اللہ تعمیر کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ دے نبی نے۔ ابراہیم علیہ السلام مستری نے اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ مزدور بنے۔ ابراہیم بھی نبی ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے۔ خدمت ہو رہی ہے مسجد دی، مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ واہ خلیل اللہ علیہ السلام رب دا گھر مسجد بنا رہے ہیں، تو جدو مسجد دی تعمیر مکمل کی نا، یہ تھے بس نہیں کی تھی، بلکہ مسجد اصل حسن، مسجد نور، مسجد دی اصل جو ہے وہ امام و خطیب ہے۔ پھر رب کو سوال کیا، فرمایا اللہ تیرا گھر بن چکے ہیں، ہون اس دی آباد کاری واسطے اعلیٰ اچھا امام و خطیب عطا کر دے۔ صرف مسجد بنانا کمال نہیں ہے، اس مسجد دی آبادی دے واسطے اچھے عالم دا، اچھے خطیب دا انتخاب کرنا بھی بنانے والے دی ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کو مسجد مکمل کرنے تو بعد، مسجد حرام بنانے تو بعد کلین نہیں مانگے کہ یا اللہ مسجد بن گئی دلی کلین دے دے، یا اللہ دلی پکھے دے دے، اے سی دے دے، نہیں۔ کیا سوال کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ امام و خطیب دے دے اس مسجد واسطے۔ اور ایک اور بھی دعا کی ہے، اے اللہ تو اس نو قبول بھی فرما لے۔ مسجد بنا کے مکمل کر کے دعا کی، اللہ اس میرے عمل نو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ میں خلیل اللہ نے تیرے گھر دی خدمت کی، تیرا گھر بنا دیا، اللہ تو اپنی رحمت نہ میرے اس عمل نو قبول فرما لے۔ انبیاء دی ڈیوٹی لگی ہے مسجد دی خدمت دی، اسی کترانے ہیں مسجد دی خدمت تو، مسجد دی ضروریات دے معاملات جان تو۔ انبیاء دی صفت ہے، انبیاء دا خاص ہے، کہ سمجھ نہ آئے تو ساری کائنات دے سردار میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ پڑھئے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ پاک کو ہجرت کی تھی ہے، مدینہ پاک اندر جا رہے ہیں، سب تو پہلا جس جگہ تے مصطفیٰ نے قیام کیا ٹھہرے، وہاں پیغمبر نے مسجد دی بنیاد رکھی، وہاں مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کیا جاتا۔ پہنچ دیں اس بستی اندر، سب تو پہلے اپنے حجرت دی فکر نہیں کی، اپنے گھر دی تعمیر دی فکر نہیں کی، اپنا پلاٹ خریدنے دی فکر نہیں کی، سب تو پہلے رب دا گھر مسجد تعمیر دی فکر ہے۔ اور رسول اللہ نے سب تو پہلے قباء دی بستی اندر پہنچتے ہیں جو کام کیا مسجد دی تعمیر ہے۔ مسجد قباء جس دی بنیاد اسی سالت تقوی، پہلے دن قرآن پڑھئے، فرمایا پہلے دن جس مسجد دی بنیاد رکھی گئی اس دی بنیاد تقوی تے ہے، للہیت تے ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے سب تو پہلے جو کام کیا مسجد بنائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا قباء دی مسجد اندر پہنچ کے 2 رکعت نفل ادا کرے، اللہ مکمل عمرے دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ عمرے دے برابر ثواب دا اعلان ہے۔ تو جو اے تو آگے چلے مدینہ شہر اندر پہنچے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تھی، جو آگے بڑھے نے تو نبی علیہ السلام جو مدینہ منورہ اندر پہنچے نے، تو نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک اندر پہنچ دیا، سب تو پہلے جو کام کیا مسجد نبوی دی تعمیر کی ہے، تاکہ اسلامی شاعر جو مخالفت شکار نے اجاگر ہو جان، نماز دی ادائیگی دا اہتمام ہو جائے، رب دے نال اہل اسلام دا میرے صحابہ دا تعلق مضبوط ہو جائے، دل دنیاوی علاش تو پاک ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سید بخاری تے روایت لائے نے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تے سوار نے مدینہ پاک اندر داخل ہوئے نے، لوگ نبی علیہ السلام دی ہی سواری دے نال نال چل رہے نے، تے سواری چل دی مسجد نبوی جس مقام تے آج موجود ہے اس جگہ تے جا کے سواری بیٹھ گئی ہے۔ انہاں دن اندر اسی جگہ تے چند ایک مسلمان نماز بھی ادا کیتا کر دے سن، اور اے جڑی جگہ ہے اے پلاٹ جڑا ہے اے ہاتھا جڑا موجود سی، اس احاطے دے اندر کھجوراں نو سکانے واسطے ایتھے ڈالیا جاندا، کھجورہ خشک کرنے واسطے اس پلاٹ اندر ڈالیاں جاندیاں۔ رسول اللہ دی سواری چل دیا جا کے اسی پلاٹ اندر رک گئی، بیٹھ گئی۔ تے جڑے چند مسلمان نبی علیہ السلام تو پہلے ہجرت کر کے اتھے پہنچ چکے سن، تے جڑے مدینہ پاک اندر موجود سن وہ پہلے نماز اس مقام تے ادا کر دے سن۔ نبی پاک نے فرمایا جگہ کس دی ہے، پلاٹ کس دے؟ فرمایا یا رسول اللہ اے سہل اور سہیل 2 یتیم بچے نے، سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ دی زیر کفالت نے سہل اور سہیل یتیم بچے دا پلاٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلایا جائے سہل اور سہیل نو، بلایا گیا، فرمایا بیٹا اس توڑے پلاٹ اندر میں مسجد بنانا چاہنا، اس کی قیمت بتاؤ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت ادا کرنے لی تیار ہوں۔ مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہو، سنیے میرے الفاظ، تو مسجد کو جگہ دینا یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ ضروری ہے، لازم ہے، انکار کرنا اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن قیمتاً لیا جائے، اگر کوئی اپنی، اب سنیے یتیم بچوں کو رسول اللہ نے فرمایا قیمت دوں گا، بتاؤ قیمت کیا ہے؟ اس جگہ دی قیمت ادا کی تھی، جگہ خرید کر کے رسول اللہ نے سب تو پہلے اتھے مسجد تعمیر کی تھی ہے۔ صرف پلاٹ ہی نہیں خریدا، صرف جگہ نہیں لی، بلکہ جائیے سبل الہدا پڑھئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسجد نبوی دی تعمیر شروع ہونے لگی ہے، ابتدا نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک تو کی تھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کدال پکڑی اور بنیاد کھودنے اندر پہلی ضرب لگائی، جدو رسول اللہ نو ضرب لگان دیا، بنیاد کھود دیا، صحابہ ویکیا، صحابہ بھی سرگرم ہو گئے اور آگے بڑھ کے عملی طور تے سارے صحابہ کام اندر مصروف ہو گئے۔ 3 ہاتھ گہری بنیاد کھودی مسجد نبوی دی،
اور دیواراں گارے دیاں اور کچیاں اینٹاں دیاں تیار نے ہو رہی ہیں دیواراں تیار مستری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ نے واہ محبوب تمہاری سیرت پہ کائنات کے لوگوں کی سیرت کو قربان کر دوں حق ادا نہیں ہوگا وہ صحابہ جو رسول اللہ پہ جان دیتے تھے رسول اللہ بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں صحابہ بھی لا رہے ہیں مسجد نبی دے 3 دروازے بنائے گئے رسول اللہ نے مدینہ پاک اندر پہنچ دیا پہلے اپنے گھر نہیں بنائے پہلے اپنے واسطے پلاٹ نہیں خریدیا اسی اپنے واسطے پراپرٹی بنانے ہیں پلاٹ خرید رہے ہیں گھر بنانے ہیں گھران دی تعمیر کرنے ہیں گھر دے معاملات چلانے ہیں کبھی پوچھا مسجد نو بھی کیا مسجد دے معاملات ساڑھے ذمہ بتلاؤ اسی خوشی نہ ادا کرنے ہیں یہ رسول اللہ کی سیرت ہے مسجد محلے اندر نہیں ہے اس نے بنانے دی کوشش کی دیئے پلاٹ خریدن دی کوشش کی دیئے جس کلونی اندر رہائش اختیار کرنے لگو سب کو پہلے دیکھو تھے مسجد موجود ہے مسجد موجود نہیں ہے پہلے کوشش کر کے مسجد بنوائیے پھر ہوتے جگہ خریدیے ورنہ یاد رکھنا جڑے لوگ کلونیاں دے بڑے بڑے سٹیٹس دے چکر اندر مساجد تو دور ہوئے انہوں دی اولاداں بگڑ گئی ہیں نہ دین رہا نہ حیا رہی نہ غیرت رہی نہ اسلام رہی مسجد قریب کر بنائیے مسجد نال قربت اختیار کیجئے مسجد نہ تعلق اختیار کیجئے اولاد دا تمسک مسجد نہ جوڑ جائیے جو تیری اولاد دا تعلق مسجد نہ ہوئے گا تیرا بیٹا بیٹی مسجد اندر پہنچے گی آن کے مسجد دے اندر کہیں بیٹا آئے گا مسجد اندر نماز پڑھنے واسطے درس اندر جمعے اندر شرکت کرے گا کہیں خواتین جمعے دے خطبے اندر عید دے خطبے اندر آن گیاں انہوں دے کان اندر قرآن دا سنت دا سیرت دا حدیث دا صحابہ دے عمل دا پیغام پہنچے گا اللہ انہوں دی اصلاح کرے گا وہ دین تے قائم رہیں گے تو دنیا تو چلا جائے گا تیرا بیٹا مسجد تعلق دی وجہ تو نمازی بنے گا تیرا بیٹا مسجد تعلق دی وجہ تو نیک بنے گا تو قبر چھوئے گا اللہ تیری قبر تے رحمتہ ضرور نازل کرے گا تجھے مساجد نہ تعلق اولاد دا توڑ جاؤ گے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مساجد تو دوری اختیار کی اولاد بگڑ گئی پھر آندے حضرت جی دعا کرو بیٹا نماز نہیں پڑھدا میں کہا جی تو بیٹا دی عمر 7 سال دی سیونگڑی نہ لگا کے مسجد لے کے آندہ 10 سال تک شریعت آندی 7 سال دا ہو جائے بچہ نماز دا حکم دو 10 سال دا ہو جائے سختی کرو 7 سال دی عمر جدو دی سی ادھا انگلی نہ لگا کے مسجد 5 وقت با جماعت لے کے پہنچ دا 10 سال تک 3 سال مسلسل اس کی ٹریننگ تربیت ہوندی ممکن ہی نہیں تیرا بچہ نماز چھوڑ دے حالت کفیت ہویا ہے کہ اسی مسجد قریب آن لی تیار نہیں اپنے معاملات دا فکر نہیں اپنے معاملات دا فکر ہے مسجد معاملات دا فکر نہیں ہے مہینہ پورا ہونا ہے بچے دی سکول فیس دی فکر ہوندی ہے ٹیوشن فیس دی فکر ہوندی ہے بل آنا ہے بجلی دا گھر دے بل دی فکر ہوندی ہے گیس دے بل دی فکر ہوندی ہے اپنے راشن دی فکر ہوندی ہے کبھی اللہ کے گھر کی فکر کرے اللہ کی قسم ہے تمہارے گھر میں بیماری نہیں رہے گی تنگی نہیں رہے گی اللہ تم پہ خیر کے دروازے ضرور کھولے گا سمجھنا ہے تو دلیل تے توجہ کیجئے رسول اللہ نے فرمایا اگر دیکھنا چاہو فلاں بندہ مومن ہے ایماندار ہے فرمایا جڑا بندہ مسجد دا خیال کرے مسجد دی ضروریات کو پورا کرے مسجد دا ادب کرے مسجد دی صفائی ستھرائی کرے فرمایا جس دا تعلق مسجد نہ مضبوط ہوئے رسول اللہ نے فرمایا اس تے ایمان دی گواہی دے دو وہ بندہ مومن ہے نہیں فرمایا جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھدا ہے نا او دے واسطے اعلان کرو بھی وہ مومن ہے فرمایا جڑا مسجد نال تعلق رکھے مسجد دی ضروریات دا خیال کرے مسجد نال جڑ جائے فرمایا گواہی دو بندہ مومن ہے ایماندار ہے اس تو بڑا شان بھی کوئی ہے جے پرکھنا ہوئے نا میں اپنے آپ نے تسا اپنے آپ نے ساڑھے ایمان کنا ہے تے اسی اپنا مسجد نال تعلق چیک کریے مسجد نال کتنی محبت ہے سانو کتنا تعلق ہے کتنا پیار ہے کتنی عقیدت ہے رسول اللہ دی سیرت ہویا کہ نبی علیہ السلام سیدنا اسید بن حضیر فرماندے نے
کہ نبی علیہ السلام میں بوجھ اٹھا کے لے آ رہے ہیں، کوئی گارا کوئی اینٹا مسجد نبی دی تعمیر اندر لگانے واسطے. سیدنا حسین فرماتے میں رسول اللہ کو بوجھ لینے واسطے آگے بڑھیا، میں نبی پاک کو پکڑنا. میں عرض کی تھی محبوب جی یہ پتھر مینوں دے دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حسین کیا تو میرے تو بڑھ کے اللہ دی رحمت دا محتاج ہے؟ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دی رحمت دا محتاج ہے، مینوں بھی مسجد دی خدمت کرنے دو، رب دی رحمت حاصل کرنے دو. فرمایا یا رسول اللہ پکڑا دو. فرمایا حسین تسی جاؤ دوسرا پتھر اٹھا کے لے آؤ. جدو الفاظ کہے صحابہ دا جذبہ اور بڑھ گیا. جدو لیڈر اندر عملی صلاحیت موجود ہوئے تو عوام بھی خود عملی پیمانے تے آندی ہے. ایک صحابی نے طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامی وہ فرماندے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کام کر دیا، میرے جذبہ پیدا ہوئے، میں بھی آگے بڑھیا. میں یا رسول اللہ میں بھی کوئی کام کرا، میں آگے بڑھ کے گارا بنایا. تو فرماندے نبی پاک نے فرمایا باقی صحابہ دیگر کام کرو. طلق دی ذمہ داری گارا بنان دی ہے، گارا سونا بنان ہے. مسجد نبی دی تعمیر جاری ہے، ساری کائنات کے سردار و سرتاج ہے امام الانبیاء اور مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینا، مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر رفع الیدین سنت ہے، اونچی آمین سنت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اور دیگر سنتیں تمہیں یاد ہیں، ان سنتوں پہ بھی عمل کرو. یہ سنتیں مہجورہ ہو گئی ہیں. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماندے نے اللہ دے گھر نو تعمیر او کر دینے، آباد او کر دینے. فرمایا جنہاں اندر ایمان موجود ہے، جنہاں دا اللہ تے ایمان ہے، جنہاں دا یوم آخرت تے ایمان ہے. اللہ دے بندوں مسجد نہ محبت کی لیے، مسجد اندر نور ہے، مسجد اندر سکون ہے، مسجد اندر سرور ہے. اگر چاہندے ہو اللہ تواڈے گھر اندروں پریشانیاں ختم کر دے، اگر چاہندے ہو اللہ بیماریاں دور کر دے، اگر چاہندے ہو مصیبتاں دور کر دے، اگر چاہندے ہو اللہ تانوں سکون روحانیت دی زندگی عطا کرے، پھر مسجد احترام کیجیے، مسجد نہ تعلق مضبوط کیجیے، نماز دی پابندی کیجیے اور با جماعت مسجد دے اندر پہنچیے. یہ مسجد احترام ہے کہ مسجد دے اندر آواز اذان دی آوے تے فوراً مسجد دے اندر پہنچو نماز واسطے. فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرما دے، اللہ منو اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ باقی اسی حوالے نہ تفصیلی گفتگو آئندہ خطبہ جمعہ اندر ہوئے گی. اللہ عمل دی توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ المبین.